الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ دعوی سورت نمبر 1۔ بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو۔ لیکون کے نیچے حکمت تنزیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جہان والوں کو ڈرایا جائے۔ اس سورت کا آغاز ہے تبارک کا معنی بابرکت۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے لیے مختلف نام ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام قرآن ہے، دوسرا نام فرقان ہے۔ قرآن نام اس لیے ہے کہ یہ بار بار اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے اتنا کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہو اور انسان بار بار پڑھے اور کبھی اکتائے نہیں سوائے قرآن کے۔ دوسرا نام فرقان ہے جو یہاں استعمال ہوا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو چونکہ قرآن کریم کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ تیسرا نام قرآن کا کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کا ایک نام نصیحت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کریم کو ذکر کے ساتھ یاد کیا، یعنی قرآن سراپے نصیحت ہے۔ صرف واقعات کی کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں ہر واقعہ عبرت آموز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرقان کا لفظ لایا کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فرقان کو۔ یہاں لفظ ہے نزل، باب تفعیل سے۔ عموماً دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے انزال باب افعال سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک باب تفعیل سے ہے نزل۔ باب تفعیل کا خاصہ ہے تدریج، آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے زمین تک 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، تو اس لیے یہ لفظ آتا ہے نزل، تنزیل، آہستہ آہستہ اتارنا۔ اور جہاں لفظ آتا ہے باب افعال سے انزلنا، تو وہاں مراد دفعتاً واحدہ اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا، اس لیے تعارض نہیں ہے۔ آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے دنیا میں جو نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تدریجاً۔ تو وہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نزل۔ تو نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے عظیم الشان بندے پر۔ یہ اضافت تشریفیہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم الشان بندے ہیں۔ تو لفظ عبد سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ آپ بشر ہیں، یعنی آپ انسان ہیں۔ نمبر 2 معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کو جو وصف انسان سے مطلوب ہے وہ عبدیت ہے، بندگی۔ اللہ رب العزت انسان سے چاہتا ہے بندگی اور عاجزی۔ لیکون میں ضمیر کے مرجع میں 2 احتمال ہیں۔ یہ تو ضمیر کا مرجع ہے فرقان، تو اس صورت میں معنی ہوگا کہ یہ جو فرقان ہے یہ جہان والوں کو ڈرانے کے لیے قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ تاکہ جہان والوں کو ڈرایا جائے۔ اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے عبد کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ تاکہ آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ تو لیکون کی ضمیر کے مرجع میں دونوں احتمالات ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر فرقان کی طرف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر عبد کی طرف ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن بشیر کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا گیا خوشخبری دینے والا، بلکہ تذکرہ فرمایا نذیر کا۔
اس کی وجہ یہ ہے نذیر کا تعلق ہوتا ہے عموماً کفار کے ساتھ، فساق فجار کے ساتھ، اور بشیر کا تعلق ہوتا ہے مومنین کے ساتھ۔ تو چونکہ یہاں مخاطب مشرکین مکہ کو، کفار کو کیا جا رہا ہے، اس لیے مناسبت سے نذیر کا لفظ لایا۔ اور پھر نذیر کا لفظ عام ہے، کفار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مومنین میں جو فساق ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت پر دلائل کا تذکرہ ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ نے نہیں بنائی اپنے لیے کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک، اور نہیں اللہ کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، دلیل عقلی نمبر 2، اور اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت پر دلائل کا تذکرہ ہے۔ پہلی دلیل عقلی یہ ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ بیوی بچوں اولاد سے پاک ہے۔ اولاد کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ اولاد ہوتی ہے اس لیے کہ انسان عاجز ہے، اولاد رکھتا ہے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے، اللہ رب العزت عجز سے پاک ہے۔ انسان اولاد اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اب صحت ہے کل بیماری آئے گی، آج دولت ہے کل فقر آئے گا، اللہ رب العزت تغیر تبدیلی سے پاک ہے۔ انسان اولاد اس لیے رکھتا ہے کہ اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا حالات ہوں، اولاد میرے کام آئے، اللہ رب العزت ماضی حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے۔ تو انسان اولاد کی ضرورت ہوتی ہے احتیاج کی وجہ سے، محتاج ہونا، کہ میں بڑھاپے میں محتاج ہوں گا، بچہ ہوگا میرا بیٹا خدمت کرے گا، اللہ احتیاجی سے پاک ہے، اس لیے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کے ساتھ سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وزراء ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سارے کام خود نہیں کر سکتے، سارے کام نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ نائب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، تو اللہ کو کسی نائب کی ضرورت نہیں۔ انسان نائب اس لیے رکھتا ہے کہ اب مملکت میں سب چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں ہو سکتی، ہر صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ہر شہر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ، تو نائبین اور وزراء آگے مقرر ہوتے ہیں۔ آج کے الفاظ میں MNA مقرر ہے اور NPA ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ہر چیز پہ نگاہ ہے، اس لیے اللہ کو کسی شریک اور ثانی کی ضرورت نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ، اندازے کے ساتھ۔ تقدیر مفعول مطلق تاکید کے لیے، ہر چیز کو اللہ نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اندازے کے ساتھ کس طرح پیدا کیا؟ دیکھیں اللہ نے اب زمین کو پیدا کیا، نہ بہت سخت بنایا لوہے کی طرح کہ انسان اس زمین کو کھود ہی نہ سکے، نہ بالکل نرم بنا دیا پانی کی طرح، ایسا ہوتا تو رہائش اختیار کرنا مشکل ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تدریجاً، آہستہ آہستہ، ایک دم جوان نہیں کیا، آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھایا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا پیدا کیا۔ پانی کی ضرورت جتنی ہے اللہ نے اتنا رکھا، ہوا کی ضرورت ہر وقت ہے، ہوا کو ہر ایک کے لیے عام کر کے رکھ دیا۔ پھر پانی کو اللہ نے دریاؤں، سمندروں، نہروں کی صورت میں رکھا، اور پھر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر رکھا، جتنی ضرورت پڑتی ہے سورج کی گرمی سے پگھلتی رہتی ہے، پھر وہی پانی پہاڑوں میں جذب ہو کر زمین میں آتا ہے، اور زمین کے ذریعے انسان جہاں کھدائی کرے، ٹیوب ویل بنائے، نہر بنائے، کنواں بنائے، تو وہ پانی نیچے اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا یوں انتظام کیا۔ تو یہاں یہ جملہ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سب پانی برسا دے تو انسان کائنات میں رہ نہ سکے، اس لیے اللہ تھوڑا تھوڑا پانی برساتا ہے، اور پانی برساتے وقت بھی
پانی کی مقدار کو اطمینان سے اتارتا ہے، ورنہ اتنے اوپر سے پانی کا قطرہ آئے تو بڑا سخت جسم پہ لگے، لیکن اللہ نے اس کو ایک اندازے کے ساتھ تاکہ وہ مومن کے لیے، کسی بندے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، شکوہ نمبر 1، اور ان مشرکین نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھ بہت سے معبود، لا يخلقون شیئا، دلیل عقلی نمبر 3، حالانکہ ان معبودان نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور وہ نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھنے کے، نشورا نہ دوبارہ اٹھنے کے۔ یہاں مشرکین سے یہ شکوہ کیا گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا دیا، جیسے مشرکین نے بہت سے بت بنائے ہوئے تھے اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنایا تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا تمہارے ان شرکاء نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو آج تک کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ فرمایا کسی چیز کو چھوڑو، انہوں نے تو آج تک کسی مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور سورہ حج میں فرمایا وہ تو دور کی بات ہے، مکھی اگر کوئی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی معبودان ہیں سب کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہ نہیں اختیار رکھتے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی ان کے معبودان یہ باطلہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو وہ کیسے خدا ہو جو نہ کسی کو نفع دے نہ نقصان دے؟ وہ کسی اور کو کیا دیں، وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ انہی بتوں کو کوئی خود توڑ دے تو یہ اپنا دفاع بھی خود نہیں کر سکتے، تو دوسروں کو کیا نفع دیں؟ کہا یہ تو مالک نہیں ہے نہ کسی کو زندگی دینے کے اور نہ موت دینے کا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو چاہے جس کو زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، تو نہ یہ کسی کو موت دے سکتے ہیں نہ زندگی، ان میں تو خود زندگی نہیں ہے، ان بتوں میں تو خود زندگی اور حیات نہیں ہے۔ ولا نشورا، اور نہ ہی یہ اٹھنے کے مالک ہیں، یعنی ان کو یہ بھی اختیار نہیں کل یہ دوبارہ اٹھ سکے، تو ان کو دوبارہ اٹھنے پر بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، شکوہ نمبر 2، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جھوٹ ہے جسے گھڑ لیا ہے ایک رسول نے۔ ھذا کے نیچے قرآن، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ان نافیہ ہے، کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر افکن، یہ ایک جھوٹ ہے، افتراہ، جس کو اس رسول نے معاذ اللہ گھڑ دیا۔ وہ ضمیر رسول کی طرف ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور مدد کی ہے اس رسول کی اس گڑنے پر دوسرے لوگوں نے۔ اعانہ کی ہوں ضمیر ہے رسول کی طرف، اور علیہ کی ضمیر افتراء کی طرف، اور قوم آخرون اعانہ کا فاعل ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس رسول کی مدد کی ہے اس قرآن کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے، یعنی مشرکین اور یہ یہود یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر تو امی ہے، اور ان کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ لوگ ان کو یہ باتیں گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً وہ لوگ ایسی بات لے کر آئے جو ظلم تھی اور بہت بڑا جھوٹ تھی، جو ظلم ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی یہ کہنا کہ حضور نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ ایک ایسی بات کہنا ہے جو ظلم پر مبنی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ظلم کے نیچے فعلاً اور زورا کے نیچے قولاً، یعنی ان کا یہ فعل ظلم پر مبنی ہے اور ان کا یہ قول جھوٹ پر مبنی ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، شکوہ نمبر 3، اور یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا کہ اس نے لکھ دیا ہے ان کو، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ اس نے لکھ دیا ہے ان کو،
فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، کہ پس وہ پڑھی جائیں ان پر صبح اور شام۔ یعنی یہ مشرک لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس میں جو واقعات ہیں، اب حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، تو کہا یہ تو ایک کہانیوں کی کتاب ہے، اور اس کو انہوں نے خود اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، جس کو صبح و شام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے جواب دیا، قل، جواب شکوہ، فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ جو پوشیدہ چیز کو اور اعلانیہ چیز کو جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انزلہ کی ہوں ضمیر قرآن کی طرف ہے، اور یعلم السر یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ قرآن کو معاذ اللہ حضور نے نہیں گھڑا، بلکہ اللہ نے خود نازل کیا۔ اللہ نے نازل کیا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو اللہ جاننے والا ہے۔ اگر پیغمبر اپنی طرف سے گھڑتا تو اللہ کو پتہ ہوتا، جب اللہ کو نہیں پتہ تو ان کو کیسے پتہ ہے کہ پیغمبر نے گھڑا؟ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول، شکوہ نمبر 4، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ رسول یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک، شکوہ نمبر 6، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر، اتارا گیا فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، پس ہوتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ یہاں مشرکین یہ دو اعتراض کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر رسول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازار میں گھومتا ہے، تو رسول وہ ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھائے اور جو زمین پہ چلے پھرے نہیں۔ اب یہ بات بھی ان کی جہالت پر مبنی ہے۔ کھانا یا پینا یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے، یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا تعلق ہے احکامات سے، کہ اللہ جو احکامات انہیں دیتا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، باقی ان کا کھانا پینا ضرورت کی وجہ سے۔ اور اللہ نے ان کو یہ کھانے پینے کی حاجت کیوں دی، بشر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ زمین پہ رہنے والے انسان اور بشر تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے موقع پہ کہا کہ اگر زمین پہ رہنے والے سارے نور ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ہم رسول بھی کس کو بناتے؟ فرشتوں کو بناتے۔ لیکن زمین پہ رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب انسان ہیں، تو اس لیے ہم نے رسول بھی بنایا انسان کو۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے اور وہ زمین پہ چلتے تو ہم آسمان سے جو رسول بنا کر اتارتے وہ بھی فرشتہ اتارتے، لیکن چونکہ زمین پہ رہنے والے انسان ہیں تو ہم نے رسول بھی انسان کو بنایا۔ وہ اس لیے کہ اگر فرشتہ ہوتا تو اب فرشتے میں چونکہ شہوت نہ ہوتی، کھانے پینے کی حاجت نہ ہوتی، خیالات نہ ہوتے، تو وہ انسان کی ضرورتوں کو صحیح سمجھ نہیں سکتا۔ اب جب بشر ہوگا اسے کھانے پینے کی حاجت ہے، تو اب بعد والے ان کی پیروی کریں گے، کس طرح کھانا ہے، کیسے پینا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، حاجات، ضروریات اور خواہشات کو کس طرح پورا کرنا ہے، تو اس میں ایک راہ عمل ہے ان کے لیے۔ لولا انزل الیہ ملک، ایک شکوہ کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ اتارا جائے کہ وہ ان کے ساتھ ہو، ہر وقت ان کے ساتھ ہو اور وہ ڈرائے۔ ایک فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ ہو، چلے لوگوں کو کہے کہ یہ پیغمبر ہیں، تو لوگوں کو ڈرائے اور فرشتہ ان کے ساتھ ہو۔ تو اب جواب یہ تھا کہ اگر فرشتہ پیغمبر کے ساتھ ہوتا، اگر اس کو اصلی حالت میں بھیجتے تو نور ہوتا، پھر نظر نہ آتا۔ جیسے اب حضور کے ساتھ ہر وقت فرشتوں کی مدد ان کو نظر نہیں آ رہے، تو اگر اصلی حالت میں بھیجتے ہیں تو یہ بولتے ہیں نظر نہیں آ رہے، اور اگر اس کو انسان بنا کر بھیجتے ہیں تو یہ تو انسان ہے، تو تیسری تو کوئی صورت عقلاً نہیں۔ اگر اصلی حالت میں آئے تو ان کو نظر نہیں آتا، اور اگر انسان بنا کر بھیجیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو بشر اور انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے یہی بات فرما دی کہ ان کا یہ سوال گھٹیا سوال ہے۔ او یلقا الیہ کنز، شکوہ نمبر 6، کیوں نہیں ڈالا جاتا اس پر خزانہ، او تکون لہ جنت یأکل منہا، اور کیوں نہیں ہے باغ کہ یہ اس باغ سے کھاتا رہے۔ وقال الظالمون، ظالموں نے مومنوں سے کہا،
ترجمہ لکھیں، ظالموں نے مومنوں سے کہا، یا اللہ نے مشرکین کو ظالم کہا کیونکہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، تو ان ظالموں نے مومنین سے کہا ان تتبعون، نہیں تم لوگ اتباع کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا، مگر جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس کے پاس خزانہ ہوتا یا اس کے پاس باغ ہوتا تو یہ اس کی نبوت کی نشانی ہوتی۔ یعنی ان لوگوں نے مادیت کو دیکھا، دولت کو دیکھا کہ پیغمبر ہے تو اس کے پاس تو سونا چاندی دولت پیسہ زیادہ ہو، پیغمبر ہے تو بڑا محل ہو، بڑے باغات ہوں، حالانکہ اس کا تعلق نبوت سے نہیں۔ اگر حضور چاہتے اللہ رب العزت آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دیتے، لیکن آپ نے خود اپنے لیے دولت کو نہیں چاہا، جو ملا اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا۔ تو عوام کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ بھئی پیغمبر ہے تو دولت زیادہ ہو، پیسہ ہو، حالانکہ دنیا کی نظر اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں لو کان الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو دنیا سے دور رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ان کو دنیا سے یوں بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ تو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مردار چیز ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نیک لوگوں کو اس سے دور ہی رکھا۔ اور یہ ظالم لوگ کہتے تھے ایمان والوں سے کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر جادوگر کی، تو معاذ اللہ حضور کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ قرآن کے مقابلے میں تو کوئی بنا کر نہ لا سکے، ایسی فصیح اور بلیغ کتاب قرآن نے چیلنج کیا، نہ لا سکے، تو اب ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہ رہا، لوگوں کو کہنے کے لیے کہتے کہ یہ جادوگر ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، زجر، دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثالیں، لیکن پھر بھی فضلوا، بس یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، نہیں وہ طاقت رکھتے راہ پانے کی۔ یہ لوگ ایسے بھٹک گئے، اب یہ لوگ سیدھے راستے پر آنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی گناہ کر کر کے انہوں نے اپنا دل سیاہ کر دیا، اب دل سیاہ ہو گیا، ہدایت کی بات کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ قصور ان کا اپنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، خود گناہ کر کر کے اپنا دل سیاہ کر دیا، اب ہدایت کی بات ان پر اثر نہیں کرتی اور یہ راہ پر نہیں آتے۔ یہ اس طرح جیسے کوئی طالب علم محنت نہ کرے اور نہ پڑھتے، محنت نہ کرتے کرتے سال گزر جائے، اب وہ فیل ہو جائے، تو قصور اس کا اپنا ہے، استاذ یہ ادارے کا نہیں ہوتا، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ تبارک الذی انشاء، بابرکت ہے وہ ذات، انشاء جعل لک خیرا من ذالک، اگر وہ چاہے بنا دے تمہارے لیے بہتر اس سے باغات، تجری من تحتی الانہار، کہ چلتی ہوں ان کے نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا، اور وہ بنا دے تمہارے لیے محلات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر میں چاہوں تو میں تمہارے لیے باغات بنا دوں، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور میں تمہارے لیے محلات بھی بنا سکتا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں، جنت میں رکھی ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تخویف اخروی، اور ہم نے تیار کیا ان لوگوں کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، ہم نے ان کے لیے آگ رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ دیکھے گی ان مجرموں کو دور سے، جب وہ آگ دیکھے گی ان مجرموں کو دور سے، سمعوا لها، تو یہ سنیں گے اس جہنم کی آواز، تغیظاً، سخت غصیلی آواز، غصے والی آواز، سخت غصے والی آواز، وزفیراً، اور جہنم کا چلانا، زفیر چلانا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن یہ لوگ سنیں گے جہنم سے یوں آواز آ رہی ہوگی، جس طرح ایک غصے والے آدمی کی آواز آتی ہے اور ایک چلانے والے آدمی کی آواز آتی ہے، جہنم سے آواز ہوگی میرے اندر ان کو ڈالو، حل من مزید، ڈالو میرے اندر اور بھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، آواز کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، تو اس وقت اب یہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈالا جائے گا اس جہنم کو مکانًا ضَيِّقًا، تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے،
جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تنگ جگہ، یعنی ہر ایک کو جو سزا ملے گی جگہ بہت تنگ ہوگی تاکہ خوب تکلیف ہو. جتنی کم جگہ ہے نہ وہ لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے نہ کھڑا ہو سکے، تو وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا اور دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. مقرنین زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. دعو ہنالک ثبورا، اور یہ پکاریں گے اس وقت ہلاکت کو، پکاریں گے ہلاکت کو، بریکٹ میں موت، یعنی اس وقت یہ کہیں گے ہمارے اوپر موت آ جائے تاکہ مر جائیں تو چھٹکارا ہو جائے. جیسے آج کوئی آدمی تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہو تو وہ کہتا ہے خودکشی کروں گا تو پریشانیوں سے بچ جاؤں گا، موت آئے گی ختم ہو جائے گا، تو یہ پکاریں گے موت کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدہ، مت پکارو آج کے دن ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج کے دن پکارو بہت ساری موتوں کو، ایک موت کو نہیں بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو. یعنی ایک موت نہیں ہے کہ مر کے چھٹکارا ہو جائے، آج تو تمہارے لیے کئی موتیں ہیں. یعنی عذاب کی شدت اور نت نئے عذاب کی وجہ سے بار بار موت مانگیں گے. جب نئے نئے عذاب آئیں گے، مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، عذاب کی شدت دن بدن بڑھتی جائے گی. جیسا حدیث میں ہے کہ ان کو زخمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ پلائی جائے گی، اور آگ کا عذاب جب سخت ہو جائے گا تو اب ایک موت نہیں ہوگی، ہر دن ایسا لگے گا گویا مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں. یعنی موت آ کر فنا نہیں ہوگا بلکہ ہر دن عذاب کی کیفیت میں تبدیلی ہوگی، عذاب بڑھتا جائے گا. قل اذالک خیر تنبیہ مجرمین، فرما دیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں کے ساتھ، یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. دیکھیں یہاں یہ بات کی گئی کہ یہ جنت بہتر ہے تمہارے لیے اور یا تمہارے لیے یہ جہنم. یہ عذاب تمہارے لیے بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشہ کی جنت ہے. الذی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں کے ساتھ. اب پہلے جہنم کا تذکرہ ہوا، اب یہاں سے آگے جنت کا. کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یقیناً یہ ہوگا ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو بہترین جنت دے گا، وہاں لوٹ کر جائیں گے، اور کفار کے لیے جہنم ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور یہ لوگ رہیں گے اس جنت میں جتنا وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یعنی جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، عارضی نہیں ہوگی. دیکھیں کتنا خوبصورت باغ ہو، اچھی جگہ ہو، لیکن انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے یہاں سے نکال دیں گے. لیکن اللہ فرما رہے جنت میں جانے کے بعد خالدین، ہمیشہ رہو گے، وہاں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ وہاں ہوگے. پھر جنت میں جب آدمی جائے گا تو وہاں ضرورت ہے باغات کی، تو کہا ہم خوبصورت باغات دیں گے، ان کے نیچے نہریں ہوں گی. نہریں بھی ایک نہیں 4 قسم کی، دودھ کی نہر الگ، شراب کی الگ، اور شہد کی الگ نہریں ہوں گی. پھر ساتھ رفیق حیات بھی ہوگی، اور وہ بھی نوجوان عین جوانی اور شباب میں، اور جو زبان سے کہیں گے وہ سامنے حاضر ہو جائے گا، جو دل میں خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو سب نعمتیں ملیں گی اور عارضی نہیں ہوں گی بلکہ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ وعدہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو پورا ہو کر رہے گا. تیرے رب کا وعدہ ہے جو اللہ پورا کر کے رہے گا. دیکھیں دنیا میں تو انسان وعدے کرتا ہے میں آؤں گا تو روٹی کپڑا پانی دوں گا، وہ دیتا کیا ہے وہ بھی اکثر چھین لیتا ہے. تو اللہ نے جو وعدہ کیا میں جنت اور انعامات دوں گا، فرمایا یہ وعدہ مسئولہ پورا ہو کر رہے گا. یعنی اللہ کے وعدے کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، تخویف اخروی، جس دن وہ اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تو وہ اللہ کہے گا ان معبودان باطلہ سے. فَيَقُولُ کے نیچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان معبودان باطلہ سے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم لوگوں نے گمراہ کیا تھا عبادی، میرے بندوں کو، تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا. ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان معبودان باطلہ سے کہے گا تم لوگوں نے گمراہ کیا تھا ان بندوں کو کہ یہ تمہاری عبادت کریں، یا یہ لوگ خود یہ لوگ بھٹک گئے.
تو قالو جواب معبودین، اب جو معبودین تھے وہ جواب دیں گے، کہیں گے سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات عجز سے، شریک سے اور عیب سے پاک ہے، تیری ذات عجز سے، شریک سے اور عیب سے پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے کہاں مناسب تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے لیے اپنے علاوہ کوئی دوست اور تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہراتے، یہ ہمارے لیے کہاں مناسب تھا، نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم من دونک تیرے علاوہ بنا لیتے، من اولیاء کوئی دوست، تیرے علاوہ ہم کسی کو دوست بنائیں، یا اللہ یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں بنایا۔ اصل بات کیا ہے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اے اللہ آپ نے ان کو فائدہ دیا، دنیا میں فائدہ دیا، نیچے دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا آپ نے ان کو ساز و سامان دے دیا، دولت پیسہ وغیرہ، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آبا و اجداد کو، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، نصیحت یعنی قرآن کو بھول گئے۔ یعنی اصل وجہ کیا ہے، عموماً مالدار لوگ، تعیش پسند لوگ، عیش و عشرت والے لوگوں میں فرما برداری کم ہوتی ہے، اور غریب لوگوں میں اطاعت اور نیکوکاری دینداری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے اس کو اپنے مال پر فخر زیادہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور وہ مال کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، عبادت کو اپنے لیے بظاہر وہ تکلیف اور رسوائی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس لیے پہلے لوگ بھی جو گمراہ ہوئے دولت کی وجہ سے ہو گئے۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے، دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس تھا، ان کے باپ دادا کے پاس تھا، تو اس میں ایسا لگے کہ حتیٰ نسوا الذکر، کہ نصیحت قرآن کو بھلا ہی دیا، یعنی ساری زندگی دولت جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اکٹھا کرنے اور اس کے بڑھانے میں ایسے لگ گئے کہ دین کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو ایسی قوم تھی جو ہلاک ہونے والی تھی، ایسی قوم تھی جو ہلاک ہونے والی تھی۔ تو یعنی اللہ نے ان کو اسباب شکر دیے تھے اور انہوں نے اس کو اسباب کفر بنا دیا۔ مال دولت تو شکر کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیک لوگوں پہ خرچ کرو، اور انہوں نے اس کو اپنے لیے کفر کا ذریعہ بنا دیا۔ فقد کذبوکم، پس اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ فقط کے نیچے اللہ رب العزت کہیں گے کذبوکم، پس تم لوگوں نے جھٹلایا، بما تقولون، ان باتوں کو جو تم کہتے تھے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس عذاب کو ہٹانے کی اور نہ کوئی مدد کرنے کی، یعنی جب ان پر عذاب آئے گا کوئی اس عذاب کو ہٹا نہیں سکے گا۔ عذاب کو تب ہٹایا جائے کوئی اور طاقتور ہو، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے جو ہٹائے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی جیل میں جاتا ہے، اوپر سے جو بڑا ہوتا ہے وہ فون کر لیتا ہے، بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، یا اس کے لیے نرمی کر دو، تخفیف کر دو۔ تو اللہ کے ہاں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو اللہ رب العزت پر طاقتور ہو اس کو عذاب سے ہٹا دے، تو ہٹا بھی نہیں سکتا، ولا نصرا، کوئی مدد بھی۔ دنیا میں ایک مدد کر لیتے ہیں کہ چلو بڑے عذاب سے نیچے عذاب لے آتے ہیں، ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، بڑے جرم سے بچا کے چھوٹے جرم میں لے آتے ہیں، کسی اور پہ جرم ڈال دیتے ہیں، تو کہا ولا نصرا، اللہ کے ہاں کوئی کسی مجرم کی مدد نہیں کر سکے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جس نے شرک کیا تم میں سے، اور جس نے شرک کیا، ظلم کیا، مراد شرک کیا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم تو چکھائیں گے ان کو بہت بڑا عذاب۔ شرک کرنے والوں کو تو ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ عَلَيْهِ شُبْهٌ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور سب بازاروں میں چلتے تھے۔ تو یہ ان کے شکوے کا جواب، پہلے شکوہ گزرا تھا نا کہ یہ پیغمبر ہے تو کھانا کیوں کھا رہا ہے، بازار میں کیوں گھوم رہا ہے، اللہ نے جواب دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے 1,24,000 کم و بیش، سب کھانا کھاتے تھے اور سب ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بلکہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے بنا دیا آزمائش، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اب کس طرح آزمائش ہے کہ مومن لوگ کفار کے لیے آزمائش ہیں، کفار مومنین کے لیے۔ اب مومنین کفار کے لیے کس طرح آزمائش ہے
مومن لوگ کفار کو دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگ نہیں ایمان لا رہے، تو کل یہ لوگ گواہی دیں گے ہم نے ان کو دعوت دی، یہ ایمان نہیں لائے، یا اللہ اس وجہ سے ان کو عذاب دے۔ تو اس طرح مومنین کے لیے بھی کفار آزمائش ہے، کبھی ان سے جنگیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی لڑنا پڑتا ہے، ان کی تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو مومنین پر بھی ان کی وجہ سے آزمائش آ رہی ہے، مصیبتوں میں صبر، جنگ کے میدان میں مقابلہ۔ کفار کے لیے بھی آزمائش ہے کہ اگر وہ نہیں ایمان لا رہے تو کل یہی گواہی دیں گے ہم نے ان کو دعوت پہنچائی تھی لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیے، تبھی اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا، سب کو ایک حالت میں نہیں، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی طاقتور کوئی کمزور، کوئی تنگ دست ہے کوئی مالدار ہے، تاکہ ہر آدمی دوسرے کا محتاج رہے، زندگی کا نظام چلے۔ اگر سب صاحب حیثیت ہوتے اور سب کے پاس تمام اختیارات، تمام خوبیاں ہوتی، زندگی کا نظم نہ چلتا۔ ہر آدمی کاریگر ہوتا، ہر آدمی مستری ہوتا، ہر آدمی درزی ہوتا، موچی ہوتا، سارے کام خود کرتا تو کائنات کا نظم نہ چلتا۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ نے مختلف درجات رکھے، ہر آدمی کو دوسرے کا محتاج بنا دیا، تو ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کی طرف احتیاج ہے، جس سے کائنات کا نظم چل رہا ہے۔ اتصبرون، کیا تم لوگ صبر کرتے ہو یا نہیں؟ یہ استفہام طلبی ہے، استفہام طلبی، کیا تم لوگ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب تو دیکھنے والا ہے، یعنی انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز